السلام علیکم۔ لفظ جبریل پارٹ نمبر 6 انشاءاللہ اس سبق میں سورہ بقرہ کی 97 آیت قل من کان عدو لجبریل کا جو تیسرا لفظ ہے کانا، اس کے حوالے سے تھوڑی تفصیل اس سبق میں دیکھیں گے۔ سورہ بقرہ کی 97 آیت قل من کان عدو لجبریل، تیسرا لفظ کانا۔ کانا ورب ہے، ورب کی فرسٹ فارم ہے، ماضی سے اس کا تعلق ہے، پرفیکٹ کہلاتا ہے، سنگولر ہے، میسکولن ہے اور ساتھ میں ہولو بھی ہے، کیونکہ اس کا جو روٹ لیٹر ہے وہ ہے کاف واو نون، واو بیچ میں حرف علت ہے، اس وجہ سے یہ ہالو ورب یعنی الفعل الاجوف۔ روٹ لیٹر یہ ہے، اس سے ماضی کا جو ورب بنے گا وہ ورب کی فرسٹ فارم پہ، تینوں روٹ لیٹر پہ آپ زبر رکھ لیجئے، کا وانا۔ واو ویک لیٹر ہے، کس میں چینج ہو جائے گا؟ الف میں، کانا۔ پرفیکٹ ورب ہے جس کو ہم ماضی سے کہتے ہیں۔ مضارع میں جائیں گے، یا کے اوپر زبر، یک بونو پیٹرن کے لحاظ سے، واو ویک لیٹر ہے، پیچھے گیا، ساکن ہے، کوئی حرکت نہ زیر نہ زبر نہ پیش، تو واو کی شکل والا، واو کی جس سے دوستی ہوتی ہے، کیا بن جائے گا؟ یہ یکون، امپرفیکٹ۔ امپرفیکٹ ٹینس مضارع۔ یہ ورب کانا یکون 1283 ٹائمز قرآن مجید میں یوز ہوا ہے۔ کانا یکون ماضی مضارع، اس کے 3 معنی استعمال ہوئے ہیں۔ ٹو بی سے مراد اگر پاسٹ ٹینس میں جائیں تو آپ کہیں گے اٹ مینس، اس کے اندر آپ جو کام کرنے والا ہے اس کو لیں تو یہ ہو جائے گا وہ تھا، اور مضارع میں چلے جائیں تو وہ ہے وہ ہوگا۔ یا اس کے دوسرے معنی کمپلیٹ معنی جو ہیں وہ یہ انکمپلیٹ میننگس ہیں، وہ تھا یا وہ ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ اس کے کمپلیٹ معنی میں آ جائے گا، جو کہ ٹو بیکم یا ٹو چینج، اور ایک یہ صرف اور صرف از کے معنوں میں لے کے آتے ہیں اسے۔ اور یہ جب کوئی سینٹنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ریلیٹ ہو تو اس وقت یہ اس کے معنوں میں آتا ہے۔ اگزامپل، کان اللہ غفورا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ کانا کا ورب ہے، ماضی میں نہیں جائے گا کیونکہ ریلیٹ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو اگر اس کو معنی میں لکھا جائے ماضی میں تو کانا کے جو مطلب ہے وہ، کیونکہ اس میں جو پروناؤن ہے وہ ہی اور اٹ کے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ماضی ہے سو ہی واز یا اٹ واز، سیم تھنگ۔ ہی اور اٹ بیکیم واٹ، وہ جب بھی یوں کہیے کہ ایک اسم آئے گا وہ نصب کی پوزیشن پہ ہوگا۔
یکونو مضارع کی طرف آ گئے تو معنی بھی میننگ بھی آپ کی پریزنٹ ٹینس یا فیوچر کے لحاظ سے ہوگی. اس کا ایک مطلب ہو گیا از. ٹھیک ہے. یا آپ اسے فیوچر میں بھی لے سکتے ہیں. کلیئر. ہم معرفہ اسم کو ایک طرف رکھیں اور اس کے ساتھ اس میں نکرہ کو لے کے آئیں تو وہ پریزنٹ ٹینس کے معنی دیتا ہے. یعنی کہ ان دونوں کے بیچ میں آپ از، ایم اور آر لگاتے ہیں. میں ایک جملہ لکھ رہا ہوں اس سے ریلیٹ پریزنٹ ٹینس میں. تو عربی میں ہے کہ آپ کو پتہ ہے من مینس ہو. حروف استفہام بھی ہے، موصول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور شرطیہ بھی ہوتا ہے. تو من آپ کے پاس اس میں معرفہ ہے، کسی کے ریپلیسمنٹ میں آ رہا ہے، کسی نام کے ریپلیسمنٹ میں آ رہا ہے تو یہ معرفہ ہے. ٹھیک. من کا مطلب ہو گیا یہاں پر ہے کون. من ہمارے پاس روٹ لیٹر ہے عین دال واو، اس سے ایک وربل ناؤن لے کے آ رہے ہیں. ادوبن مینس اینیمی، دشمن. کوشچن ہے ہو از اینیمی، کون ہے دشمن. سوال ہے معرفہ اور نکرہ، تو بیچ میں جو کمبینیشن عربی میں آ رہی ہے وہ از کی آ رہی. اگر آپ ایک جملہ اسمیہ لے کے آ رہے ہیں تو وہ از ہے، مگر اسی از کو پریزنٹ ٹینس کو آپ پاس میں لے کے جائیں. آپ یہی کہیں کہ ہو واز اینیمی، کون تھا دشمن، بتائیے. تو اس کنڈیشن میں آپ صرف آپ نے کانا کا اضافہ کر دینا. کانا من اب کیا آ رہا ہے، مگر اس کنڈیشن میں جب کانا یوز ہوا تو کانا کی جو خبر ہے، یعنی یہ سینٹنس، یہ کیا چیز ہے، مبتدا پریڈکٹ اور یہ اس کی خبر. جو خبر ہے وہ نصب میں آ جائے گی. سیکنڈ اس پہ چلیے، کیونکہ ٹو بی ایز اے ورب بھی استعمال ہو رہا ہے. ٹو بی تو ٹو بی کے بعد تو، مگر کیونکہ آپ نے ورب یہاں پر استعمال کیا ہے ماضی کا، اب جو معنی ہوں گے اس کے بیچ میں آپ لے کے آئیں گے واز کو. ٹھیک. اسی چیز کو اب آپ فیوچر میں لے کے جائیں گے. ہو ول بی اینیمی، کون ہوگا دشمن. سمپل. کون ہے دشمن، کون تھا دشمن، کون ہوگا دشمن. وہاں پر آپ مضارع کو استعمال کر لیجیے. آپ نے صرف شروع میں مضارع کو استعمال کرنا. نصب میں ہی رہے گا. یہ لیجیے، 3 چھوٹے سے جملے آپ کے سامنے تیار ہو گئے. سو ہو ول بی اینیمی. ٹھیک. کون ہے دشمن، کون تھا دشمن، کون ہوگا دشمن. ذکر کیا تھا کہ جب لفظ کانا جو کہ ماضی کا ورب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ریلیٹ اگر آیا تو پھر اس کے معنی پاسٹ کے نہیں ہوں گے، اس کے معنی پریزنٹ کے ہی رہیں گے. مثال کے طور پر جملہ اسمیہ ہے، معرفہ نکرہ. اللہ غفور مینس اللہ سبحانہ و تعالی از فار گیونگ، معاف کرنے والا ہے.
ٹھیک ہے، پریزنٹ ٹینس اس کے لحاظ سے. اب آپ کانا بھی لگا لیجیے. ٹھیک، رول کے لحاظ سے کیا ہونا چاہیے؟ سو کان اللہ، مگر جو اب خبر ہے وہ رفع کے بجائے نصب میں آ جائے گی. ٹھیک، معنی کیا ہوں گے؟ سیم رہیں گے، چینج نہیں ہوگا. ایور لگا سکتے ہیں آپ. اللہ سبحانہ و تعالی از ایور فارگیونگ. ماضی میں بھی یہی تھا سچ، ابھی بھی ہے اور فیوچر میں بھی یہی رہے گا. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک، تو آپ یہ دیکھیے کہ من کے بعد جب جو پوائنٹ آپ کو بتایا تھا کہ اگر ماضی کا ورب یوز ہو رہا ہے اور وہ من اس وقت موصول میں ہے تو اس کنڈیشن میں کیا ہو جائے گا کہ ماضی کا ورب پریزنٹ کے معنی دے گا. ٹھیک ہے، آئیے قل من کانا، کون سا ورب آ رہا ہے؟ ماضی کا. واز کے معنی نہیں آئیں گے. کہہ دیجئے جو بھی دشمن ہوگا، نصب میں آ رہا ہے، جو بھی دشمن ہوگا، پریزنٹ کنٹینیوس، فیوچر کنٹینیوس. تو یہاں پہ جو کانا ہے وہ ایز اے ٹو بی ورب آ رہا ہے، اور جس کے مطلب آپ من کی وجہ سے از یا فیوچر میں آ جائیں. ہوگا، جو بھی ہے، دشمن لی جبر، کس کا؟ جبریل. لام جر آ رہا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا، جو کیونکہ ایز اے ڈپ ڈاٹ ہے، تیسری پوزیشن آنی چاہیے تھی زیر والی، مگر ڈپ ڈاٹ میں جو تیسری پوزیشن ہے وہ زبر ہی رہتی ہے، اس وجہ سے لی جبریل. قل من کان عدوا لجبریل. ٹھیک، یہاں پہ کانا کا جو لفظ ہے وہ من کی وجہ سے اظہار میں آ رہا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات کرتے ہیں. جب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.